السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ اقدس سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ آپ کا سب سے بہترین دوست، آپ کا سب سے بہترین ساتھی وہی ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بڑی بے فکری کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی اتنی بڑی جنت ہے اور اس میں ہمارے لیے جگہ نہ ہو، تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننے کا کیا حکم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نجران سے ایک غلام جو ہے وہ حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس اس حال میں آئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر مرد سونا پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آگ کا انگارہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو۔ تو اس شخص نے وہ انگوٹھی جو ہے وہ پھینک دی۔ بعد میں ان سے کہا گیا کہ تم یہ انگوٹھی اٹھا لو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مرد کے لیے جو سونا ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ایک اور ہمارے ہاں رواج ہے ہاتھوں میں داغے باندھنا، کڑے پہننا اور یہ کہنا کہ یہ دم ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کے پاس پیش ہوا تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیتل کا کڑا دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کڑے کو اتار دے، کیونکہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اس حدیث پر ضرور غور و فکر کیجیے گا۔ وہ افراد وہ جو ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کے رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست احباب میں اگر کوئی کڑے پہنتا ہے، داغے پہنتا ہے، دم ہوئے ہوں یا کسی طرح کے بھی ہوں، اور اگر وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فلاح نہیں پائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تجھ پر، تو نے یہ کیا کیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کڑے میں شفا نہیں ہے۔ کسی شفا اگر کسی چیز میں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جب شفا کا حکم آئے گا تو تب شفا ہوگی، ورنہ شفا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں داغوں میں اور ان چیزوں میں شفا ڈھونڈنے کی بجائے جو ہے وہ ہمیں شفا ڈھونڈنے کے لیے اپنے اللہ عز و جل سے رابطے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو بڑا رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خاص کر لڑکا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے مرد کے زیور پہننے کی، عورت کے لیے زیور پہننا، سونا پہننا بالکل جائز ہے۔
اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ سونا اگر جائز نہیں ہے تو وہ صرف مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے سونا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو اس کے ننیال والے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سونے کی انگوٹھی لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تو وہ جو پہنا رہا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ابھی اس پر شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے، یہ سارا گناہ اس پہنانے والے پر، بنانے والے پر، ان سب پر یہ گناہ ہوگا، کیونکہ سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب ایک چیز کسی کے لیے جائز نہیں ہوتی تو اس کا بنانا بھی بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی نہیں، آگ کے انگارے پہنا رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی ماں، کوئی ایسی خالہ، نانی، دادی، چاچی تو نہیں ہوگی اس دنیا میں جو بچوں کو آگ کے انگارے پہنائے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس بات پر پورا غور و فکر کرنا ہے اور اس برائی کو معاشرے سے روکنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب کسی مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ پہلے دن اسے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ لڑکا بالغ ہوتا ہے، انگوٹھی پہننے والا گنہگار ہے، حرام کام ہے، شریعت مطہرہ میں مرد کے لیے سونا حرام، وہ سخت گنہگار ہوا۔ پہننے والا، پہنانے والے سب اس میں شامل ہیں، سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب کسی کی شادی ہو تو انگوٹھی نہیں پہننی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے آخر کون سی انگوٹھی جائز ہے؟ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے، ایک نگ والی۔ اگر مرد 2 نگ والی انگوٹھیاں پہنتا ہے یا 2 نگ والی یا 2 انگوٹھیاں پہنتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے پیر حضراتوں نے 15 20 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، وہ پیر نہیں ہیں، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ہی عمل نہیں کر رہے۔ تو جو آقا کا سچا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیر کے انتخاب میں بھی یہ چیز پہلے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پیر صاحب نے 45 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، 20 پہنی ہوئی ہیں، 10 پہنی ہوئی ہیں، یا انگوٹھیوں والی سرکار ہیں، یا موقعوں والی سرکار ہیں، یا رسوں والی سرکار ہیں۔ آج کل اسی طرح کی سرکاریں نکل آئی ہیں کہ جن کے گلوں میں لمبی لمبی ٹلیاں ہیں، ان کے منکے والی تسبیحاں ہیں اور ہاتھوں پر 15 انگوٹھیاں ہیں، اور ہم کہتے ہیں سرکار آئیں نا، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہمارے سر کا تاج وہی ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا وہ ہمارے سر کا تاج نہیں ہے۔ ایسے لچے لفنگوں اور ایسے پیروں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ انگوٹھی پہننا جو ہے وہ ایک چاندی کی انگوٹھی ایک ناک کے ساتھ وہ جائز ہے، اور انگوٹھی کو بعض علماء نے تو اس صورت میں سنت کہا ہے کہ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی مہر لگانے کے لیے، تو اس لیے مرد جو ہے ایک انگوٹھی پہنے گا، وہ جو ہے وہ چاندی کی ہوگی اور اس کا وزن ہوگا 4.5 ماشے سے کم۔ ایک سے زائد انگوٹھی پہنی تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک نگ ہی اس پر ہوگا، 2 نگ والی انگوٹھی پہنی تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا رواج چل چکا ہے کہ مرد حضرات کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، اور مرد کے کان میں اگر بالی پہنی تو یہ بھی ناجائز حرام کام، بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی مرد اگر عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اور کوئی عورت اگر مردوں کی مشابہت کرتی ہے تو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس لیے جس نے اس طرح کے کام کیے وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ایک منت مانی جاتی ہے کہ لڑکے کے کان میں بالی پہنانی ہے، جی ہمارا یہ کام ہو گیا۔ ایسی منتیں ماننا، ایسا کام کروانا یہ تمام جاہل لوگوں کے کام ہیں۔ لڑکے کے کان چھدوانا کی منت ماننا بالکل جائز نہیں ہے، ایسی منت کو پورا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل فضول کام ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی منت مانیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور وہ مائیں بھی گنہگار ہوں گی جو اس طرح کی منتیں مانیں گی کہ میں اپنے بیٹے کے کان میں بالی ڈالوں گی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جہاں مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے وہاں مرد کے لیے مہندی لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹا بچہ ہو وہ مرد
تو اس کے ہاتھوں پر بھی آپ مہندی نہیں لگا سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لگانے والا گنہگار ہوگا۔ زیورات، مہندی، بناؤ سنگار عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ تمام کاموں پر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ کی فیملی میں، آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے محلے میں اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو یہ برائی ایک دن ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھائی آج کون سا دور ہے کسی کو روکنے کا، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں روکنا ہوگا۔ اور برائی کو اگر ہم کم از کم اگر روک بھی نہیں طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں تو برا جاننا ہوگا۔ اس سارے سبق سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مرد کے لیے صرف ایک ہی انگوٹھی جائز ہے، وہ ہے چاندی کی اور ایک نگ والی۔ جس نے زیادہ نگ والی انگوٹھیاں پہنی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ کچھ چھلے مرد حضرات پہن لیتے ہیں لوہے کے اور مختلف قسم کے، یہ چھلے بھی جائز نہیں ہیں۔ کڑے، ہاتھوں میں داغے، اس طرح کی چیزیں پہننا یہ سب ناجائز ہیں۔ مرد کے لیے بالکل یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ عورت اپنے بناؤ سنگار کے لیے سونا پہن سکتی ہے، ہر طرح کی چیزیں استعمال کر سکتی ہے۔ اور اگر جو ہے مرد جو چھوٹا بچہ ہے اس کو اگر والدین انگوٹھی پہنائیں گے، ننیال والے پہنائیں گے تو وہ سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آئیں ہم سب مل کر ساتھ دیں دین اسلام کا اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں غیر شرعی احکام ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں۔ اور اس میں آپ سب لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہم سب اگر مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے جو وہ کام کرنے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں، اس لیے ہم نے قرآن مجید اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، تاکہ ہم قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس تمام گفتگو پر غور و فکر کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی اس پیغام کو پھیلائیں گے کہ ان چیزوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں اور احادیث کی جو باتیں ہیں وہ پکی ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے قطعاً اپنے بچوں کو آگ کے انگاروں میں نہ پھینکیں اور مرد حضرات انگوٹھیاں پہن کر اپنے آپ کو آگ کے انگاروں میں نہ بیٹھیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے کسی پیر کا کسی کا انتخاب کرنا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ عین شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے اپنا پیر نہ مانے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا سچا کیسے ہوگا؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے یہ جو کہا ہے اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ رضائے الہی چینل کا ساتھ دے رہے ہیں اور رضائے الہی کی چینل کی ویڈیوز خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب کی ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور دین کے اس پیغام کو عام کرنے میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کی تمام ضرورتوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے پورا فرما دے اور ہماری سب کی کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ